دین ہے. اب اللہ کی شان، وہ لوگ واقعی دین کو سامنے رکھتے تھے جی. تو اور لڑکی والے کے لیے حکم بھی ہے، شاید یہ بات میں نے ذکر بھی کی، دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں. بیٹی والوں کو کیا فرمایا؟ صاف الفاظ ہیں، فرمایا اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. حضور کا فرمان گرامی ہے، اے بیٹی والے، جب تیری طرف ایسا شخص رشتہ لے کے آئے جس کی دو چیزوں سے تو مطمئن ہو، اس کے دین اور اس کے اخلاق سے تو مطمئن ہو، فزوجوہ، فوری رشتہ کر دے، فوری ہاں کر دے. تیسری چیز کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے. گاڑی کتنی بڑی، کوٹھی کتنی بڑی، پیسہ کتنا، ٹھیک ہے ضرورت کے مطابق دیکھیں، لیکن یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی. حضور نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. دو چیزیں، دین اور اب مزے کی بات، دین میں اخلاق ہے کہ نہیں؟ بولو یار ہے. لیکن بچی کے رشتے کے معاملے میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے دین کے ساتھ اخلاق کو الگ ذکر فرمایا اور اشارہ فرمایا کہ گھر بنے گے تو میاں کے اخلاق سے بنے گا، بیوی کے اخلاق سے بنے گا. میٹھے بول، صبر، برداشت، حوصلہ، ایک دوسرے کی کمیوں کو اگنور کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ گھر کی جنت ہے. ہاں تو خیر ان کا جی واہ 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 واہ، اتنا نیک طالب علم، اور کیا چاہیے ہماری طرف سے؟ ہم ٹھیک ہے پھر نکاح پڑھنا ہے، انگیجمنٹ اور اس پہ بھی میرج ہال بک ہو رہے ہیں. خیال کرو بھائی، خیال کرو. میں نے کتنی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے قیامت کے 4 سوالوں میں جہاں یہ سوال ہے کہ کمایا کہاں سے، وہاں مستقل بھائی جان سوال ہے خرچ کہاں کیا. کمانے کا الگ سوال ہے اور خرچ کرنے کا الگ سوال ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہمارا اچھا والا اول تو 60-70% تو مسلمان وہ ہے نا جن کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے. آنے دو، جھوٹ، سود، رشوت، حلال حرام، یہ جہنم بھرنے دو، دیکھی جائے. اور کوئی خوف خدا رکھنے والے دینی مجلسوں میں بیٹھنے والے کو، علماء کی مجلسوں میں، کو تبلیغ میں، کو دائیں بائیں، تو کو 30-40% لوگ یہ شاید اس سے بھی کم ہوں گے جو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی کمانا حلال ہے. یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن یقین جانیے شاید 5% بھی ایسے نہیں ہوں گے جو یہ دیکھتے ہوں کہ خرچ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. مولانا صاحب بتائیں مکان پہ کتنا لگانا ہے، شادی پہ کتنا لگانا ہے، کوئی حد بھی ہے یا نہیں، شریعت نے کوئی حد بھی طے کی ہے یا نہیں کی. تو خیر وہ اللہ والے تھے، ان کے ہم تو یار حضرت سبق پڑھ رہے تھے، وہی سوٹ. اس زمانے میں وہ ایک سوٹ والا زمانہ تھا، ایک سوٹ، اور جمعرات والے دن، چھٹی والے دن دھوتی پہنی، اوپر بنیان، وہ ایک سوٹ دھویا، خشک ہوا تو جمعے والے دن پھر وہ پہن لیا. یہ زمانہ تھا. تو استاد جی نے کہا بھائی میاں تیاری کر، تیرا نکاح ہے. یا اللہ، سردیوں کا زمانہ تھا. حضرت خود لکھتے، اللہ حضرت لاہوری کے زمانے میں لکھے، کتنا بڑا آدمی ہے یار، ہوئے کتنا بڑا آدمی، جن کے بارے میں کس خاندان سے تھے؟ یہ سکھ خاندان سے تھے. اور سید خاندان کے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری جیسی ہستی جو سید خاندان کے تھے، فرماتے تھے اللہ کی قسم سکھ ماں کا یہ ایک بیٹا، اس پہ ہزاروں سید قربان کیے جا سکتے. اس درجے کا آدمی تھا. یہ ایسے نہیں بنے اس درجے کے بھائیوں. یہ ان موقعوں پہ حکم پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بڑے بڑے بزرگ پنچر ہو جاتے ہیں شادی خوشی غمی کے موقعوں پہ، رسم رواج میں گم ہو جاتے ہیں. تو خیر تو حضرت کہتے ہیں پھر میں نے اب ظاہر ہے دلہا بننا ہے، نکاح ہے، تو وہ جوڑا اتارا، دھوتی پہنی، اس کو دھویا. واللہ العظیم کہتے ہیں سردی کا موسم تھا، ادھر سے دھند آ گئی، کپڑے پورے طور پہ خشک نہیں ہوئے، گیلا سوٹ پہن کے دولہا حضور بیٹھے. اس حالت میں نکاح ہوا ہے. لڑکے ہنستے تھے یار دولہے کا سوٹ ہوئے کو. لیکن اگلا جملہ سنیے گا دوستو، حکم پورا ہوگا نا، پورا ہوا ہے، سستی شادی. اس پہ کیا ملا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت لاہوری رحمہ اللہ کی زوجہ محترمہ، ان سے کبھی کسی موقع پہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے شادی کے بعد زندگی کو کیسا پایا. اب ذرا دھیان سے سنیے گا بھائی، ہم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ، ہمارے بھی گھر میں زندگی ہے، روزانہ ہی جھگڑے، روزانہ ہی رولے ہیں جی. حضرت لاہوری کی بیوی کے الفاظ ہیں، کہتی ہیں میں نے سنا تھا کہ جنت موت کے بعد ملتی ہے، مجھے تو موت سے پہلے لگا. اوہ کون سی بیوی اپنے گھر کو جنت کہے گی جو اپنے خامد سے کتنی خوش ہو.
اپنے خاوند سے کتنی سکھ میں ہو، اس کے خاوند کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا، اس کے خاوند نے کس درجے میں اس کو خوشی پہنچائی ہے کہ اتنا بڑا جملہ. جبکہ میاں جی کا حال یہ ہے کہ جس دن دلہے بنے ہیں وہی سوٹ دھو کے گیلا ہو کے پہنا ہوا. مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا کی ریل پیل نہیں اس کی زندگی کو جنت بنایا. اس کی زندگی کو جنت بنانے والی چیز شادی والے دن رب کو دیکھا ہے، رب کے حبیب کو دیکھا ہے، حکم پورا کیا، احکامات پورے کی. تو شادی کے متعلقہ سب سے اہم حکم کیا ہے جی؟ ابھی سے بول گئے. ہاں، جو حضرت تھانوی نے لکھا ہے شادی کی 3 نقطے ہٹا دو. کوشش کریں جتنا خرچ کم ہو. ہاں، اور آج کے زمانے میں تو یقین جانیے بہت ضرورت ہے. کتنے گھر ایسے ہیں اف اللہ، رونا آتا ہے حالات سن کے. 5 6 بچیاں، 30 سال عمر ہو چلی ہے. اچھا کیوں جی؟ لاکھوں ہوں گے تو کریں گے، لاکھوں ہوں گے تو کریں گے. اچھا پھر آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ وہ بڑے زمانے کی بات تھی. حضرت لاہوری بھی گزر گئے، حضرت زکریا رحمہ اللہ بھی گزر گئے، صحابہ تو اور پیچھے گزر گئے. مولوی صاحب آج کے زمانے میں کون کرتا ہے؟ میں آج کا زمانہ نہیں، تقریباً اس سال کی بات سناتا ہوں. اس سال کی بات سناتا ہوں. ہمارے شاگرد ہیں عالم، ان کی شادی ہوئی ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، دوسرے ضلع میں شادی ہوئی ہے اور گھر میں 2 گاڑیاں کھڑی ہیں، غریب بھی نہیں ہے جی. اور گاڑیاں بھی مہران نہیں ہیں. ایک گاڑی 80 لاکھ کی ہے، ایک گاڑی 55 لاکھ کی ہے. کاروبار بھی ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ شاید بھوک دی وجہ تو کیتا ہوگا، پاکستانی نا سی کسی نہ کسی کر لینے عاشق. ساری نعمتوں کے باوجود یہ کوئی 7-8 ماہ پہلے ان کی شادی شاید ہوئی ہے اور یہاں سے سرگودا سے کوئی دوسرے تیسرے ضلع میں شادی تھی. دلہن لینے کے لیے گھر کے 3 آدمی گئے، باپ، دلہا اور اس کا بھائی. اور آگے جہاں گئے ہیں وہاں استقبال میں 400 آدمی کھڑے تھے. 400 آدمی کھڑے جی. اس زمانے کی بات سنا تو آنو تے ہول پہ کہ تسی بھی دوش ہو کے ڈگ جاؤ گے نا بھائی جان اللہ کے حکم سے. اور یہ وہ تاجر ہے جو کہنے کہ مولانا صاحب 40 سال تجارت میں ہو چلے ہیں، اللہ کا شکر ہے میری 40 سال کی تجارت میں کوئی ایک دن کوئی میرا بندہ ایک جھوٹ بھی ثابت نہیں کر سکتا. ایک میرا گاہک کوئی 40 سال کی تجارت میں ایک جھوٹ بھی ثابت نہیں کر سکتا ہیں جناب. اور ایسوں کی برکت سے نظام چل رہا ہے میرے بھائی، وگرنہ ہم نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا. تو آج کے درس کا خلاصہ کیا نکلا جی؟ شادی سستی. اس پہ آئے بہت سکون ہے. ایک لڑکا میرے پاس آیا، کہتا مولانا صاحب وظیفہ دسو کوئی، قرض بہت ہے. میں نے کہا کتنا قرض ہے؟ کہتا کہ 17 لاکھ. میں نے کہا اللہ کے بندے آپ تو کاروبار بھی آپ کا ہو، اتنا قرض کہاں سے؟ کہنے لگا جی وہ بہن کی رخصتی کی ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف 17 لاکھ لگا ہے، 17 لاکھ تو قرض ہے، اس کے علاوہ الگ. تو جتنا بھائی دین سے دور ہوں گے نا اتنا عذاب. آخرت کا عذاب تو ہے اللہ کی قسم. یہاں عذاب، مصیبت، پریشانی. بچیوں کی عمریں 40 35 30 کو پہنچے، جب لاکھوں نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی. عمل کریں گے کون کرے گا؟ سرکار تو جی مسجد بہ کے کہہ رہے تھے اور شادی والے دن میں دیکھوں گا آپ کے ولیمے میں کہیں مجھے آنے کا موقع مل گیا نا کہیں، اس دن آپ سے پوچھیں گے جی سر جی اللہ تعالیٰ میں. باہر سننے کا فائدہ ہوتا ہے، انسان نیت کرتا ہے کچھ نہ کچھ تو انسان اللہ تعالیٰ ہمت دیتے ہیں. چونکہ علماء کا اجلاس سے وہاں پہنچنا ہے اس لیے آپ کے 20 منٹ ہی آج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا میرا بات کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں سنت کے قریب والی مبارک زندگیاں اللہ نصیب فرمائے.